ابو طلحہ انصاری کا وہ واقعہ شاید ہم فراموش کر چکے ہیں کہ تنگ دست ہے، خود بھی مال کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے گا؟ کہا میں کھلاؤں گا۔ گھر لے گئے، گھر میں بھوک ہے، بچے بھی بھوکے ہیں۔ بیوی سے کہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ چکے ہیں، بچوں کو بھوکا ہی کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دے۔ اب کھانا تو اتنا بھی نہیں ہے کہ دو بندے کھا سکیں، تو ایسا کریں جب کھانا لگ جائے تو چراغ کی روشنی گل کر دیں، میں اس کے سامنے ایکٹنگ کروں گا۔ مراد یہ ہے معاذ اللہ، یعنی بناوٹ کے طور پہ اس کو ایسا لگے گا میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ بھی کھا رہا ہے۔ جب روشنی موجود نہیں ہوگی، روشنی کم ہوگی، اس سے اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کھا بھی رہا ہوں یا نہیں کھا رہا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن انہیں طلب کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس آیت مبارکہ کو بھی نازل کیا ہے آپ کے بارے میں، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش عظیم پہ مسکراتا رہا ہے۔ آپ نے رات کو ایک مہمان کی جو خاطر مدارت کی ہے، جو اس کو کھانا کھلایا ہے، اس پہ اللہ بھی راضی ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے کہ مدینہ کے اندر غلے کے ڈھیر لگے ہیں، غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ڈھیروں ڈھیر مال پڑا ہوا ہے، اور لوگ آتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مال تھوڑا رہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ہے کہ جو آخری ہار، جو آخری مال بچ جائے گا، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور ہمارے گھر میں بھی کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ اب جب آخری ہار، آخری مال رہ گیا تو ایک صحابی رسول آئے اور کہا کھانے کی حاجت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری ہار بھی اس صحابی کو عطا کر دیا۔ چادر کو جاڑا، اس عظیم کملی والے نے اپنے کندھے پہ چادر کو رکھ کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ امہات المومنین فرماتی ہیں آج تو مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا کہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہنڈیا نہیں پکے گی، دو دو ماہ کھانا نہیں تھا پکتا۔ اور یہ نہیں ہمارے لیڈروں اور حکمرانوں کی طرح کہ اپنے ہاؤسز میں یا اپنی پریزیڈنسی میں وہاں پہ مرغن غذائیں پک رہی ہیں اور عوام بھوکے ہیں، عوام مہنگائی کا شکار ہیں۔ یہاں پہ لیڈر کیسا ہے کہ اپنے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ امہات المومنین کہہ رہی ہیں آج مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلنا ہے، کیا آج بھی محمد کے اہل خانہ بھوکے سو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تمہارے بیٹے آئے تھے، بھوکے تھے، اور میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میرے گھر میں کھانا پکے اور وہ بھوکے سو جائیں۔ آج میں اور آپ اپنے حالات کے اوپر غور کرے، کسی کے اوپر صدقہ بھی کرنا ہو، انفاق کرنا بھی ہو، تو سب سے پہلے ہم بھی یہی دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر کسی کو دیا جائے۔ کیا کبھی ایسا انفاق بھی کیا ہے کہ اپنے رزق کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی جیب کو، جو قربانی کا اصل فلسفہ ہے کہ اپنی جیب کو ضرب لگے، اپنے پیٹ کو کاٹا جائے، کیا اس طرح کا انفاق آج کے معاشرے میں موجود ہے؟ سرے سے موجود نہیں ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف اور صحابہ کا یہ طرز عمل تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم ہوگا کہ ان کے ساتھ جب مواخات میں ان کے بھائی نے ان کو کہا تھا ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں آپ سے شادی کرنے کے لیے، یہ مواخات مدینہ کے اندر آپ نے اچھی طرح سنا اور پڑھا ہے، تو کہا تھا نہیں نہیں، مجھے صرف بازار دکھا دو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی وجہ سے ایسی برکتیں نازل ہوئی، جو کام کرتے اس میں خیر و برکتوں کا نزول ہو جاتا تھا۔ اور یہی ہے وہ کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا عبد الرحمن مجھے قرض دے۔ اے عمر، آپ خلیفہ ہیں، بیت المال موجود ہے، آپ مجھ سے قرض مانگتے ہیں، چھیڑ دوستی میں بات کر لیتے ہیں، یعنی آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، بیت المال کے مالک آپ ہیں، پورے مسلمانوں کا خزانہ، یعنی وزیر خزانہ بھی آپ ہیں، سربراہ بھی آپ ہیں، اور آپ ادھار جان کے مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں تجھ سے مانگتا ہوں۔
تیری مال کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں مر گیا تو تو میرے اہل خانہ سے نکلوا لے گا، اور اگر بیت المال سے لے کے چلا گیا تو تم کہو گے عمر کو ضرورت تھی اس کا قرض معاف کر دیا جائے۔ میں اپنا قرض معاف نہیں کروانا چاہتا، میں تیرے سے لینا چاہتا ہوں، تیری مال کے ساتھ بڑی محبت ہے اور تو ضرور میرے وارثوں سے اپنا مال واپس لے لے گا۔ اور یہ اتنے امیر تھے، اتنے مالدار تھے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ ایک عجیب و غریب آواز سنتی ہیں، کہتی ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ پورا مدینہ لرز رہا ہے، پورا مدینہ گونج رہا ہے۔ کہا عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آیا ہے۔ اتنا بڑا قافلہ مدینہ کی سرحدوں پہ پہنچا ہے کہ مسجد النبوی کے اندر تک اس کی دھمک آ رہی ہے۔ ہاں اتنا بڑا قافلہ آیا ہے۔ کتنا بڑا؟ اے ماں عائشہ 700 اونٹ آئے ہیں، 700 اونٹ، اور ان کے اوپر غلہ لگا ہوا ہے، ان کے اوپر مال تجارت لگا ہوا ہے، ان کے اوپر سامان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ امی عائشہ نے کہا ہاں عبد الرحمن ابن عوف تو ایک خوش قسمت بندہ ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جنت میں داخل ہوگا اچھلتا کودتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا، کھیلتا ہوا، ہنسی خوشی۔ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ سے براہ راست جنت کی بشارت بھی سنی ہے، لیکن ماں عائشہ نے جب یہ حدیث بیان کی پہنچ گئی ان تک، دوڑتے ہوئے آئے، کیا اس انداز میں جنت میں داخلے کی خبر رسول اللہ نے میرے بارے میں دی ہے؟ جی ہاں دی ہے۔ پھر ماں عائشہ گواہ رہنا، یہ 700 اونٹ آئے تھے تجارت کی نیت سے، غلہ آیا تھا تجارت کی نیت سے، ان 700 اونٹوں کو بما سامان اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہوں اس امید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہنسی خوشی اس طرح جنت میں داخل کر دے گا۔ میں اور آپ، ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کو بھی بڑی چھوٹی نیکی سمجھا۔ ہم نے اس عقاب کو، جیسے کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نفلی عبادات میں سے یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو نہ کرنے کا بھی عقاب اور سزائیں موجود ہیں۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ کے اندر اللہ رب العزت نے کہا نہیں، باغ والوں کو قرآن پاک میں ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم صبح صبح جائیں گے پھل توڑ لیں گے، اس وقت سے پہلے پہلے جب لوگ اٹھتے ہیں ہم ان کے سامنے کاٹتے ہیں تو ہمارے سے حصہ مانگتے ہیں، ہمارے سے بیچ میں سے حصہ مانگتے ہیں۔ صبح صبح جائیں گے پھل توڑ لیں گے۔ اس نیت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے باغ کو تلف کر دیا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور نادم ہو گئے۔